بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دن قبل شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ وائرل ہوا، جس میں حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے مشہور بزرگ صوفی عابد زاہد سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ سن 555 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کے مناسک سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روضہ اقدس پر حاضری دی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ اپنا دست مبارک باہر نکالیں، میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک باہر نکالا۔ حضرت سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آپ کے ہاتھ مبارک کو چوما۔ حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کے اس کلپ پر اشاعت التوحید و سنہ کے مشہور عالم خضر حیات بکھروی صاحب نے قرآن کریم سامنے رکھ کر منبر پر بیٹھ کر انتہائی گھٹیا، نازیبا اور سخت قسم کی بد زبانی کی ہے۔ میں اس وقت خضر حیات صاحب کی بد زبانی، اس کی گالیاں، ان پر بات نہیں کرتا، یہ ان کی پرانی عادت ہے اور ان کی زبان سے امت مسلمہ کے مقتدر علماء مجروح ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو اس کی طرف سے علامہ شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کلپ پر اعتراضات کیے گئے ہیں، میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے اعتراضات کو سنیں اور ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو۔ معزز سامعین و ناظرین، بکروی صاحب کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس واقعہ کی سند پیش کریں، یہ واقعہ کس کتاب میں ہے، اس کی صحیح سند کیا ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 7ویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ امام عبد الکریم بن محمد الرافعی رحمہ اللہ، جن کی وفات 623 ہجری میں ہے، آپ نے اپنی کتاب سواد العینین کے صفحہ 10 اور صفحہ 11 پر سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں امام عبد الکریم بن محمد الرافعی، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا اپنے استاد اپنے شیخ امام عمر الفاروسی الواسطی سے، اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ کا۔ تو یہ واقعہ سواد العینین میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو بکروی صاحب نے جو مطالبہ کیا، ان کا یہ مطالبہ ہم نے پورا کر دیا۔ باقی ہم ان کی اطلاع کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر بغیر سند کے واقعہ بیان کرنا، بغیر سند کے واقعہ نقل کرنا یہ جھوٹ ہے، کذب ہے آپ کے بقول، تو یہ جرم آپ کی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے عالم، تفسیر جواہر القرآن کے مرتب، ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی کے کئی سال تک رہنے والے مدیر سید سجاد بخاری صاحب نے اپنی کتاب اقامت البرہان کے صفحہ 178 پر پہلے کیا ہے۔ انہوں نے یہی واقعہ نقل کیا ہے اور بغیر سند کے نقل کیا ہے۔ فرق یہ ہے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کا نظریہ، آپ کا موقف یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا والے جسم مبارک کا ہاتھ مبارک ظاہر ہوا، اور سجاد بخاری صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، یہ جسم مثالی تھا، جسد عنصری نہیں تھا۔ اتنی بات تو یقینی ہے کہ یہ واقعہ سجاد بخاری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ آپ تھوڑی سی ہمت کریں، اسی منبر پہ بیٹھ کر قرآن کریم سامنے رکھ کر ایک مرتبہ یہ بھی فرما دیں کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے عالم سجاد بخاری صاحب نے جھوٹ بولا ہے، زندگا سے کام لیا ہے۔ جتنے فتوے آپ نے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ پر لگائے ہیں، یہ سارے فتوے ایک مرتبہ سجاد بخاری صاحب پر بھی لگا لیں۔ اور جھوٹ بھی ایسا، یہ کس حدیث میں واقعہ آیا؟ معزز حاضرین و ناظرین، بکروی صاحب کی جہالت کی انتہا دیکھیں۔ کہتے ہیں یہ واقعہ کون سی حدیث میں ہے؟ اس کم عقل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حدیث مبارک کسے کہتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المشکات میں لکھا ہے، حدیث مبارک کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ کے اقوال، افعال اور تقاریر کو اگر یہ واقعہ پیش آتا حضور کے زمانے میں
صحابہ کرام کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں آپ کا سوال کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے والا تھا کہ یہ کون سی حدیث میں ہے۔ قبلہ جب واقعہ پیش آ رہا ہے سن 555 ہجری میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 544 سال بعد اس پر یہ مطالبہ کہ کون سی حدیث میں ہے، یہ آپ کی کم علمی کی واضح دلیل ہے، آپ کی جہالت کی انتہا ہے۔ حدیث مبارک کی تعریف کا علم نہیں ہے، حدیث مبارک کی تعریف کا پتہ نہیں ہے، اور اعتراض کر رہے ہیں اس شخصیت پر جن کی زندگی حدیث مبارک پڑھتے اور پڑھاتے گزری ہے، جو محدث اعظم ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین ہیں۔ ہاں، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ کس کتاب میں ہے، تو ہم آپ کو جواب دیتے یہ واقعہ سواد العینین میں ہے، یہ واقعہ مختصر تاریخ الخلفاء میں ہے، یہ واقعہ ارشاد المسلمین میں ہے، یہ واقعہ صحاح الاخبار میں ہے، یہ واقعہ الحاوی للفتاوی میں ہے، یہ واقعہ اشرف الجواب میں ہے، یہ واقعہ فضائل صدقات میں ہے۔ ہم کتابوں کے انبار لگاتے، آپ کتاب کا مطالبہ کرتے، ہم کتابیں پیش کرتے۔ باقی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث مبارک کی کون سی کتاب میں ہے، تو بات سمجھنی چاہیے، جب واقعہ 6 صدی ہجری کا ہے، واقعہ تاریخ کا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں ہوگا، واقعہ صوفی صاحب کا ہے تو تصوف کی کتابوں میں ہوگا، اور بحمد اللہ تعالی یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے۔ تو بکروی صاحب کا یہ سوال برائے سوال ہے، اور ان کی جہالت کا کھلے لفظوں میں یہ سوال ان کا اعلان کر رہا ہے۔ تو فتاوی علماء بلد الحرام میں صاف لکھا ہے یہ زندیقوں کی بات ہے، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ فتاوی البلد الحرام میں قبلہ بکروی صاحب بہت ساری باتیں ایسی موجود ہیں جو آپ کے بھی خلاف ہوں گی۔ اس میں تقلید کو غلط لکھا گیا، آپ تقلید کرتے ہیں۔ اس میں تارک صلاۃ کو کافر کہا گیا اور اس کے ذبیحے کو حرام کہا گیا۔ اس فتاوی البلد الحرام میں 20 رکعت تراویح کا انکار کیا گیا۔ اس فتاوی البلد الحرام میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نمبر 2، اگر فتاوی البلد الحرام کی وجہ سے اس واقعے کا انکار کیا جائے اور وہ جو 2 فتوے آپ نے لگائے ہیں یہ 2 فتوے ٹھیک ہوں، تو یہ 2 فتوے شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ پر بعد میں لگیں گے، آپ کے سجاد بخاری صاحب پر یہ فتوے پہلے لگیں گے۔ اس لیے فتاوی البلد الحرام پیش کرنا یہ بھی آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا۔ بکروی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ ہوتا تو صحابہ کرام کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں نکلا؟ قبلہ اگر آپ نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہوتی، آپ کو اپنے عقائد کا علم ہوتا، تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، معجزات اور کرامات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ خوارق عادت کام ہوتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اسے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ خالصتاً اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اگر اس بنیاد پر اس کرامت کا آپ انکار کریں گے، کل کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، حضرت مریم کے لیے بے موسم پھل ہے، حضرت زکریہ کے لیے کیوں نہیں؟ آصف بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے، حضرت سلیمان کیوں نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے 2 صحابی اٹھ کر جاتے ہیں، بخاری شریف کی روایت کے مطابق ان کے آگے ایک نور چراغ کی طرح جلتا ہے، جب وہ الگ ہوتے ہیں تو نور بھی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہوا تو باقیوں کے لیے کیوں نہیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہتھ کڑی لگی ہے، اللہ نے بے موسم انگور عطا فرمائے، ان کو دیے ہیں، تو باقی صحابہ کو کیوں نہیں؟ ہم کہیں گے یہ کرامات ہیں، اور کرامت خالصتاً اللہ کا وہ فعل ہوتا ہے جسے اللہ اپنی قدرت سے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے کس کا انتخاب کرنا ہے یہ اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں۔ کرامات کے بارے میں یہ سوال کہ فلاں کے لیے ہے تو فلاں کے لیے کیوں نہیں، اس کے لیے ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں ہے، یہ کرامت کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ آپ نے بکروی صاحب کے اعتراضات بھی دیکھے، کتنے سطحی قسم کے اعتراضات ہیں جن کا علم سے، دلائل سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں۔ بحمد اللہ تعالی میں نے دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان کے جوابات دیے ہیں۔ باقی اس واقعے پر کچھ سوالات اور بھی کیے جاتے ہیں،
جن کا تفصیلی تحریری جواب استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے دے دیا ہے۔ فتویٰ وائرل ہو چکا ہے، آپ تک وہ پہنچ چکا ہوگا، اس فتوے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح مدلل انداز میں ہونے والے اشکالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ باقی ہم بکروی صاحب سے کہتے ہیں کہ قبلہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اہل حق اکابر علماء دیوبند پر اعتراضات آپ کو مبارک، اپنے اکابرین کا دفاع ہمیں مبارک۔ آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے، ان پر کیچڑ اچھالنا یہ آپ کو مبارک ہو، اور اپنے اکابر کا دفاع کرنا، اپنے اکابرین پر لگنے والے الزامات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر دلائل کے ساتھ اڑانا یہ ہمیں مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعتقادات پر بھی شرح صدر عطا فرمائے، اور اپنے اکابرین پر اللہ اعتماد کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔